بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11th کلاس فزکس چیپٹر نمبر 4 ورک اینڈ انرجی۔ اور بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایفیشنسی۔ بچوں ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک ڈیوائس ہے، کوئی ایک مشین ہے، آپ اس کو کچھ ان پٹ دیتے ہیں۔ مان لیجیے آپ کچھ ان پٹ انرجی دے رہے ہیں، اس کے بدلے میں وہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اب ریکوائرڈ فارم آف آؤٹ پٹ اور ان پٹ کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایفیشنسی۔ اب میں نے ریکوائرڈ فارم کیوں کہا؟ دیکھیں آپ بائک میں پیٹرول ڈالتے ہیں، آپ اس کو ان پٹ دے رہے ہیں ایز اے کیمیکل انرجی۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کچھ حصہ ویسٹ کر دیتا ہے ساؤنڈ کی، کچھ حصہ ویسٹ کر دیتا ہے ہیٹ میں، اور کچھ حصہ اس کا جو بچتا ہے وہ ورک کر کے دیتا ہے آپ کو۔ کیا آپ کو ساؤنڈ چاہیے تھا؟ آپ کی ریکوائرڈ فارم نہیں ہے، وہ ویسٹ ہو گیا۔ آپ کو ہیٹ نہیں چاہیے تھی، ویسٹ ہو گیا۔ آپ کو چاہیے تھا ورک، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ورک جو ہے یہ ریکوائرڈ فارم آؤٹ پٹ ہے۔ اس ریکوائرڈ فارم اور ان پٹ کے درمیان جو ریشو ہے، اس ریشو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایفیشنسی۔ بچوں سمپلی اگر ہم کہیں تو ایفیشنسی کیا ہوتی ہے؟ ایک مشین کو جو ہم ان پٹ دے رہے ہیں اور اس سے جو ہم آؤٹ پٹ لے رہے ہیں، اس کے درمیان ریشو، دا ریشو بٹوین آؤٹ پٹ اینڈ ان پٹ از کالڈ ایفیشنسی، ٹھیک ہے؟ ایفیشنسی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی مشین، اس کو ہم کتنی ان پٹ دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ ہمیں کتنی آؤٹ پٹ دیتی ہے۔ اگر کسی مشین کی ایفیشنسی بہت اچھی ہے، اس کا مطلب کہ وہ جو ہم اس کو ان پٹ انرجی دے رہے تھے اس کا ایک بڑا حصہ وہ آؤٹ پٹ میں چینج کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایک مشین کی ایفیشنسی اچھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہم اس کو بہت زیادہ ان پٹ دیتے ہیں اور بدلے میں وہ آؤٹ پٹ ہمیں بہت کم دیتی ہے۔ ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ ڈیوائس لے لیتے ہیں، الیکٹرک بلب کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کو دیتے ہیں جی الیکٹریکل انرجی ایز ان پٹ۔ ہمیں اس سے چاہیے کیا؟ ہمیں اس سے چاہیے لائٹ، وہ ہمیں لائٹ بنا کے دے۔ تو جو ہم ان پٹ انرجی دے رہے ہیں بلب کو، اگر آپ کو 10 منٹ اگر آپ بلب چلائیں، اس کے بعد اس کو ہاتھ لگائیں، آپ کا ہاتھ نہیں لگ سکے گا اس کو، وہ اتنا زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے۔ اب ہوا کیا؟ جو ہم نے اس کو الیکٹریکل انرجی دی، اس کا ایک بڑا حصہ ہیٹ میں چینج ہو گیا۔ اب ہیٹ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، وہ ویسٹ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ آپ کی ریکوائرمنٹ تو لائٹ تھی، وہ تو بہت کم ان پٹ انرجی کا حصہ جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں چینج ہوا، یعنی لائٹ میں چینج ہوا، اور ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ہیٹ کی وجہ سے ویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے آپ کی ریکوائرڈ فارم کون سی ہے؟ لائٹ۔ ان پٹ کیا دی تھی آپ نے اس کو؟ الیکٹریکل انرجی۔ اب جتنے جول آپ نے الیکٹریکل انرجی دی تھی اور کتنے جول آپ کو لائٹ ملی، ان میں جو ریشو ہے نا، وہ ریشو آپ کی ایفیشنسی ہوگی۔ اور آپ دیکھیں گے یہ بلب جو ہے وہ بہت ہی لو ایفیشنٹ ہے، اس کی ایفیشنسی تقریباً مان لیجئے 5% کے قریب ہوتی ہے۔ اب 5% یعنی اس کو آپ 100 جول الیکٹریکل انرجی دیں گے، اس میں سے صرف 5 جول آپ کو وہ لائٹ بنا کے دے گا، 95 جول انرجی وہ ہیٹ میں ویسٹ کر دے گا۔ تو اس کی ایفیشنسی بہت لو ہے۔ اسی طرح بچوں ہمارے پاس بہت ساری ایسی ڈیوائسز ہیں جن کے اندر انرجی لاسز آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پریکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کچھ ان پٹ انرجی دی ہے مشین کو، وہ ساری کی ساری آؤٹ پٹ میں چینج نہیں ہوتی، اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ فرکشن کی وجہ سے، یا کچھ حصہ ہیٹ میں چینج ہو جاتا ہے، کچھ حصہ ساؤنڈ میں چینج ہو جاتا ہے، اس میں لاسز آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے بائک کی ایگزامپل دی، آپ جو اس کو کیمیکل انرجی دے رہے ہو، وہ ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ ورک میں چینج نہیں ہوتی، اس کا ایک بڑا حصہ ویسٹ ہو جاتا ہے ہیٹ کی وجہ سے، اور بہت سارا حصہ اس کا ساؤنڈ میں چینج ہو جاتا ہے، وہ بھی آپ کی ریکوائرڈ فارم نہیں ہے۔ تو اس کی ایفیشنسی تقریباً 15% ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ اس کو 100 جول ان پٹ دیں گے تو وہ کہیں جا کے 15 جول ورک کر کے دے گا، باقی ساری کی ساری ویسٹ کر دے گا۔ تو اس طرح سے پریکٹیکل ڈیوائسز جو ہیں ان کے اندر انرجی لاسز آتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی ہمارے پاس ڈیوائس نہیں ہے جو 100% ایفیشنٹ ہو، مطلب یہ کہ ساری کی ساری ان پٹ کو وہ آؤٹ پٹ میں چینج کرتی ہو، ایسی کوئی ڈیوائس نہیں ہے۔ ہاں اچھی ایفیشنسی والی ڈیوائسز ہیں ہمارے پاس جن میں لاسز بہت کم ہیں، بہت کم لاسز آتے ہیں، لیکن لاسز آتے ضرور ہیں۔ 100% ایفیشنٹ کوئی ڈیوائس ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو پھر آئیڈیل مشین ہے، آئیڈیل مشین کیا ہوتی ہے؟ ایک کوشچن ہے، آئیڈیل مشین کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیل یہ خیالی ہے، ریئل لائف میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو ساری کی ساری ان پٹ انرجی کو آؤٹ پٹ میں چینج کر دیتی ہے، اس میں کہیں بھی کسی طرح کا کوئی انرجی لاس نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا پاسبل نہیں ہے، ریئل لائف کے اندر ایسی کوئی ڈیوائس ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی ایسی مشین نہیں ہے جو اس طرح کر سکے،
ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट एफिशिएंसी का, और यहाँ पे हमने सीखा कि प्रैक्टिकली जितनी भी डिवाइसेज हैं हमारे पास उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लॉस ज़रूर आता है, सारे के सारे इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक और टर्म इस्तेमाल होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। जैसे एफिशिएंसी है उसी तरह मैकेनिकल एफिशिएंसी में भी आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क में जो रेशो होती है उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी कहते हैं। एक डिवाइस है, लाइक लीवर और फुलक्रम कर लें, लाइक हाइड्रोलिक प्रेस की बात कर लें। अब इसमें हम इस पे कुछ वर्क करते हैं, ये हमारा इनपुट वर्क होता है, बदले में भी डिवाइस वर्क करती है, वो हमारा आउटपुट वर्क होता है। अब आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क में जो रेशो होती है वो कहलाती है जी एफिशिएंसी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको? अच्छा जी, तो इस तरह से हमने देखा कि बेसिकली जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो क्या है? एक रेशो है आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क के दरमियान, राइट? ओके जी, अब आउटपुट वर्क और इनपुट वर्क क्या होता है पहले मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ जो मैंने लिखा हुआ उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक डिवाइस है हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है, और एक इसका ये है सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, ठीक है, दूसरा ये है जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ज़्यादा है। अब एक गाड़ी को अगर आप उठाना चाहें अपनी फोर्स के साथ तो आपकी फोर्स इतनी नहीं होती कि आप उस गाड़ी को ऊपर उठा सकें, तो हम इस मशीन की हेल्प से इस गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम हाइड्रोलिक प्रेस कहते हैं। ओके जी, अब इसमें मशीन पे कुछ हम वर्क करते हैं, वो क्या, कौन सा वर्क हम जो करते हैं? देखिए यहाँ पर ना इधर हम एक फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, जैसे इस फोर्स को मैं F1 कह देता हूँ, ऐसे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो इसको प्रेस करते हैं, तो ये जो पिस्टन है ना, ये इसका ये पिस्टन जो अंदर नजर आ रहा है आपको ये सिलेंडर के अंदर, ये कुछ वर्क करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मान लीजिए इतना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, इसको F इनपुट भी कह सकते हैं आप, और जो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया इस डिस्प्लेसमेंट को आप इनपुट डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, डी इन। तो आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है। तो आपने फोर्स अप्लाई की और इसके पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो यहाँ पर वर्क हुआ, ये वर्क आपका इनपुट वर्क है, ठीक है, यहाँ पर आपने फोर्स अप्लाई की, पिस्टन नीचे की तरफ मूव किया, ये इनपुट फोर्स और ये इनपुट डिस्प्लेसमेंट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इनपुट वर्क मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बदले में क्या होगा? उसके बदले में ये होगा कि इधर एक अपवर्ड फोर्स लगेगी, इस तरफ को, ऊपर की तरफ, उस फोर्स को मैं F आउट कह देता हूँ, ठीक है, आउटपुट फोर्स इस गाड़ी के ऊपर लगेगी, ठीक है, और ये जो पिस्टन है ये भी डेफिनेटली नीचे से ऊपर की तरफ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या कह देता हूँ जी? D आउट, ठीक है। तो ये वो वर्क है जो हमने इस डिवाइस के ऊपर किया, राइट, और ये वो वर्क है जो डिवाइस ने किया इस लोड के ऊपर, इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया, तो ये हमारा इनपुट वर्क है, ये है जी आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट वर्क में जो रेशो होती है ना, उसी रेशो को तो हम एफिशिएंसी कहते हैं। अभी अभी तो हमने सीखा था मैकेनिकल एफिशिएंसी किसके इक्वल है, तो मैं इसको यहां पर लिखता हूं, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होती है? वर्क जो कि आउटपुट में मिला, आउटपुट में, और वर्क जो कि हमने इनपुट किया, ठीक है, जो हमने वर्क किया मशीन के ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए वर्क का फार्मूला क्या होता है, आप सब जानते हैं, W इज इक्वल टू FD, ठीक है। तो आउटपुट वर्क में हमें जो इस गाड़ी के ऊपर फोर्स मिली, जो इस गाड़ी के ऊपर फोर्स लगी, वो क्या है? फोर्स आउटपुट, F आउट कह लें उसको, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? D आउट, ठीक है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क बन जाता है। इसी तरह जो हमने इनपुट वर्क किया वो क्या है? वर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इनपुट फोर्स क्या लगाई थी हमने? F इन, और उसके बदले में पिस्टन ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, D इन, ठीक है, D इन। तो देखिए ये है बच्चों हमारे पास इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी। ओके जी, तो अब अगर हम इसकी परसेंटेज फाइंड करना चाहते हैं, परसेंटेज एफिशिएंसी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां परसेंटेज लगा दें मैकेनिकल एफिशिएंसी और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, F आउटपुट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट आउटपुट, ठीक है, और फोर्स इनपुट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनपुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे जी यहाँ पर जी 100, तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ओके,
اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ایفیشنسی ہوتی ہے یہ کبھی بھی آپ کو گریٹر دین 1 نہیں ملے گی. اگر ہم آئیڈیل کیس سپوز کریں، جیسے ہم اس کو مان لیں کہ یہ ایک آئیڈیل مشین ہے جس میں اندر کچھ لاسز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں برابر ہوں گے اس کے اندر، تو پھر آپ کو کیا ملتا ہے؟ اگر اوپر نیچے سیم ویلیوز ہوں تو کیا ملتا ہے؟ 1. ایفیشنسی 100%، اور اس کی ایفیشنسی اگر ہم سمپلی بات کریں تو وہ 1 ہوگی، پرسنٹیج میں بات کریں گے تو وہ 100% ہو جائے گی. لیکن کیونکہ ہر ڈیوائس کے اندر کچھ نہ کچھ لاسز آتے ہیں، جو آپ ان پٹ انرجی بھیجتے ہیں، جو ان پٹ ورک کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ فرکشن کی وجہ سے یا ہیٹ میں چینج ہو جاتا ہے یا ساؤنڈ میں کسی اور فارم میں چینج ہو جاتا ہے جو آپ کو ریکوائرڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں لاس آ جاتا ہے. تو آپ کو جو ملتی ہے جی یہاں پر جو اس لیے جو ایفیشنسی ملتی ہے آپ کو وہ لیس دین 1 ملتی ہے. کیا ملتی ہے آپ کو؟ لیس دین 1. آپ کو 1 سے کم ہی ملے گی، 1 نہیں ملے گی. 1 صرف اس کیس میں ہوتی ہے جو ہمارے پاس ایک آئیڈیل کیس ہے. اوکے، چلیے جی ہم آگے دیکھتے ہیں. اب ہم بات کریں گے جی اس کے علاوہ کہ جو ہمارے پاس میکینیکل ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں، ایک آپ نے فورس لگائی اس کے اوپر، ان پٹ فورس، ٹھیک ہے. اب ایک فورس اس گاڑی کے اوپر لگی، وہ آؤٹ پٹ فورس ہے. ان پٹ فورس اور آؤٹ پٹ فورس کے درمیان جو ریشو ہے نا، اس ریشو کو ہم میکینیکل ایڈوانٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میکینیکل ایڈوانٹیج از اکولس ٹو فورس آؤٹ ڈیوائڈیڈ بائی فورس ان پٹ. ٹھیک ہے، اب میکینیکل ایڈوانٹیج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی ڈیوائس نے آپ کی فورس کے ساتھ کیا کیا، اس کو کتنا ایمپلیفائی کیا یا اس کو کتنا اس نے کم کر دیا، یہ بتاتا ہے میکینیکل ایڈوانٹیج. اب فرض کریں ہم نے اس کو گاڑی کو اٹھانے کے لیے نا ہمیں جو فورس چاہیے تھی وہ ہم نہیں بنا سکتے تھے، تو ہم نے اپنی فورس جو کم فورس تھی وہ یہاں پر اپلائی کر دی. ٹھیک ہے، تو اس مشین سے اس کے اوپر جو فورس اپلائی ہوئی وہ فورس انکریز ہو کے اس کے اوپر اپلائی ہوئی، جس کی وجہ سے یہ گاڑی اوپر کی طرف لفٹ ہو گئی. اب ہم نے جو ان پٹ فورس لگائی تھی وہ کچھ کم فورس ہوتی ہے، لیکن اس گاڑی کو اوپر جو فورس لگتی ہے وہ کافی زیادہ فورس ہوتی ہے، تبھی تو یہ گاڑی اوپر کی طرف موو کر گئی. تو ہماری جو ان پٹ فورس تھی اور یہ آؤٹ پٹ فورس ہے، ان کے درمیان جو ریشو ہوتی ہے اس ریشو کو ہم میکینیکل ایڈوانٹیج کہتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اوکے. تو یہ ہوتا ہے جی ہمارا میکینیکل ایڈوانٹیج، جو کہ آؤٹ پٹ فورس اور ان پٹ فورس کے اندر ریشو ہے. ٹھیک ہے، فرض کر لیں ہم یہ سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ فورس لگی ہے وہ کتنی لگی ہے؟ 10 نیوٹن، اور ہم نے جو ان پٹ فورس لگائی تھی اس کے اوپر وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی 1 نیوٹن. ٹھیک ہے، جو ریشو ان کے ایریاز میں ہوگی نا وہی ریشو ان کی فورسز میں بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے، فرض کر لیں کہ ادھر جو ہے وہ ایریا 1 میٹر اسکوائر ہے اور ادھر ایریا کتنا ہے؟ 10 میٹر اسکوائر. ٹھیک ہے، ادھر ایریا کیا ہے؟ 1 میٹر اسکوائر اور ادھر ایریا کیا ہے؟ 10 میٹر اسکوائر. تو آپ کے پاس جو فورس ایمپلیفائی ہو کے اس کے اوپر اپلائی ہوگی وہ بھی ٹائم گریٹر ہوگی. ادھر اگر 1 نیوٹن اپلائی کریں گے تو ادھر 10 نیوٹن اپلائی ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہم نے سپوز کر لیا کہ اس کے اوپر جو آؤٹ پٹ فورس لگتی ہے وہ 10 نیوٹن اور ہم جو ان پٹ لگا رہے ہیں وہ 1 نیوٹن تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا میکینیکل ایڈوانٹیج کیا ہوگا آپ کے پاس؟ 10. تو آپ کی جو ان پٹ فورس تھی اس کو 10 گنا بڑھا کے اس نے آگے کر دیا. اب میں اس کو کر کے بھی بتاتا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں کیسے آئے گا کہ اگر ادھر 1 لگائیں گے تو ادھر 10 ہوگی. تو آپ نے 9th کلاس میں جو فارمولا پڑھا تھا نا اس کا، وہ فارمولا کیا تھا؟ F2 is equals to capital A divided by small a into F1. یہ فارمولا تھا اس کا. اب ذرا دیکھیے، یہ ہمارے پاس F2 کیا ہے؟ وہ فورس جو اس گاڑی کے اوپر لگی ہے وہ فورس کتنی ہے؟ وہ فورس ہے جی A ڈیوائڈیڈ بائی A ملٹیپلائی بائی F1. F1 وہ فورس ہے جو آپ نے اپلائی کی، F2 وہ فورس ہے جو گاڑی کے اوپر لگی، یعنی F1 جو ہے وہ ہماری کیا ان پٹ فورس ہے، F2 ہماری آؤٹ پٹ جو اس گاڑی کو اٹھانے کے لیے اس گاڑی کے اوپر لگی. ٹھیک ہے، اب یہ برابر ہوتی ہے جی F2 is equal to A ڈیوائڈیڈ بائی A. ہم نے سپوز کیا تھا کہ ہمارا جو ایریا ہے نا یہ بڑے والا ایریا، ٹھیک ہے، یہ 10 میٹر اسکوائر ہے، فرض کر لیں سیکھنے کے لیے سسٹ، اور یہ والا 1 میٹر اسکوائر ہے. صحیح ہے، تو اب ویلیوز پٹ کر کے دیکھیں ذرا. ایف آؤٹ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر از ایکولس ٹو 10 میٹر اسکوائر ڈیوائڈیڈ بائی یہ والا 1 میٹر اسکوائر ملٹیپلائی بائی F1. تو یہ کٹ جائے گا اس سے، تو ایف آؤٹ پٹ جو آپ کو ملے گی وہ کتنی ملے گی؟ 10 ٹائم F1. تو یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس ڈیوائس کا میکینیکل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ آپ کی فورس کو 10 ٹائم لارج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی فورس اس گاڑی کو اٹھانے کے لیے ناکافی تھی، لیکن اس ڈیوائس کے تھرو
آپ کی فورس کو بڑھا کے 10 ٹائم کر کے اس آبجیکٹ کے اوپر لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ گاڑی اوپر کو لفٹ ہوگی. تو اس کا میکینیکل ایڈوانٹیج آپ کے پاس اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے, اب بچوں یہاں پر ہم ایک اور طریقے سے بھی ایڈوانٹیج اس کا نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے؟ یہاں تو ہم نے فورس میں ریشو لی نا, اگر ہم چاہیں تو ہم اس کے اندر یہ جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا نا, ڈسپلیسمنٹ کی ریشو سے بھی ہم اس کا میکینیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور اس کو آئیڈیل میکینیکل ایڈوانٹیج کہیں گے. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے یا کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے تو کامنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو یہ تھا بچوں ہمارا تو بچوں یہ تھا ہمارا ٹاپک ایفیشنسی کا. اب اس میں جو آؤٹ پٹ ورک اور ان پٹ ورک کو کچھ پوائنٹس کی صورت میں آپ لکھنا چاہتے ہیں تو بچوں یہ تھا ہمارا ایفیشنسی کا ٹاپک. تو بچوں یہ ہے ہمارا ایفیشنسی کا فارمولا. اب اس کے اندر جو ان پٹ ورک اور آؤٹ پٹ ورک ہے اس کے لیے میں نے کچھ پوائنٹس بھی لکھے تھے, وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو. ایک جی ان پٹ ورک. ان پٹ ورک میں جیسے میں نے آپ کو وہاں پر بتایا کہ جتنی آپ فورس اپلائی کرتے ہیں, یہ ایفرٹ فورس کہہ لیں یا ان پٹ فورس کہہ لیں, اور وہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کراتی ہے, جیسے یہاں سے لے کے یہاں تک ڈسپلیسمنٹ کور کیا تھا, تو یہ فورس آپ یہ جو فورس لگائی اور اس باڈی نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا, یہ آپ کا ان پٹ ورک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر دیکھیے کیا ہوتا ہے, این ایفرٹ فورس ایف ان ایکٹس تھرو اے ڈسٹینس ڈی ان. ٹھیک ہے, بیسیکلی ان پٹ ورک کیا ہوتا ہے, جو آپ ایک فورس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان پٹ فورس لگاتے ہیں اس کے اوپر, اور وہ فورس کیا کرتی ہے, کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کراتی ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ ہمارا ان پٹ ورک ہے. اسی طرح آؤٹ پٹ ورک میں کیا ہوگا, آؤٹ پٹ ورک میں یہ ہوگا کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کچھ فورس لگائی, اسی طرح سے ہمارا جو آؤٹ پٹ ورک ہے وہ کیا ہوتا ہے, اف اے مشین موو اے لوڈ W تھرو اے ہائٹ H. اگر مشین ایک لوڈ W کو کسی ہائٹ H تک موو کرائے تو اس کا جو ورک ہوگا وہ کیا ہوگا, W انٹو H ہوگا. اب بیسیکلی کیا ہے, ورک میں تو فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے, تو یہ ویٹ کیا ہے, ویٹ ایک فورس ہی ہے اس لوڈ کی. ٹھیک ہے, اس لوڈ کا جو ویٹ ہے نا وہ بھی تو بیسیکلی ایک فورس ہی ہے, تو فورس انٹو ہائٹ, وہ جو ڈسپلیسمنٹ جتنا اس نے ورٹیکل ڈائریکشن میں کور کیا تو فورس انٹو ڈسپلیسمنٹ ہی ہے. ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے آپ آؤٹ پٹ نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو سمپلی آپ یہی لکھیں کہ آؤٹ پٹ فورس جو اس آبجیکٹ کے اوپر لگتی ہے, لوڈ کے اوپر لگتی ہے, اور لوڈ جتنا ڈسپلیسمنٹ کور کرتا ہے ڈی آؤٹ. جیسے یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا جو ہے وہ لوڈ تھا, اس کے اوپر اپورڈ ڈائریکشن میں فورس لگی ایف آؤٹ, اور اس نے جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا وہ کتنا جیسی ڈی آؤٹ. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا جی, آؤٹ ورک آ جائے گا, آؤٹ پٹ ورک آ جائے گا. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو کامنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.